جی، کیا سنانا پسند فرمائیں گی ہمیں؟ ایک میری نظم ہے جس کا حوالہ سحر انصاری صاحب نے بھی دیا ہے جی، اور وہ نظم مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ موضوع ابھی تک کسی نے اس پہ قلم نہیں اٹھایا اور مجھے ذاتی طور پہ بہت پسند ہے. اس کا عنوان ہے لا علمی. بہت اچھا عنوان، بہت اچھا. اے میرے علم بتا اتنا محدود ہے کیوں؟ بہت اچھا. اے میرے علم بتا اتنا محدود ہے کیوں؟ یوں تو پرواز تیری چاند ستاروں تک ہے، بحر ظلمات کی تہ اور کناروں تک ہے. بہت اچھا. موسم گل سے خزاں اور بہاروں کا سفر تیرے ادراک میں ہے. ارشمیدس کے ارسطو کے سبھی راز پتہ ہیں تجھ کو. ایک تاریخ پہ تو پھیلا ہوا پھر بھی محدود ہے تو. تیری وسعت میں یہ انسان تو نہیں آتے ہیں. اے میرے علم بتا تو کسی دل میں کہاں جھانک سکا؟ بہت اچھا. تو کسی دل کی سیاہی کو کہاں بھانپ سکا؟ بہت اچھا، بہت خوب. لا علمی. بہت خوب، بہت بہت اچھا عنوان آپ کی نظم کا. اور ایک نظم آپ کی بہت خوبصورت نظم تھی جو کہ آپ کی پہلی کتاب میں تھی، دل کے موسم میں. اس میں آپ نے ایک ورکنگ وومن کے دکھ کو اور اس کی جو کیفیت ہے اور اس کی جو قربانی ہے اس کی ترجمانی جس طرح سے آپ نے کی، بہت خوبصورت نظم ہے. اور جس طرح سے آپ نے یہ فرمایا کہ وہ گھٹن کا، جیسے کہ پہلے آپ ذکر کریں تھی اپنے والد اور اپنے آپ کے شوہر کے متعلق، جب ہم تھوڑا سا ایک کمپیریزن کر رہے تھے، آپ کے خیال میں ورکنگ وومن بہت زیادہ گھٹن کا شکار نہیں ہوتی باقی عورتوں کے مقابلے میں؟ اب گھٹن تو نہیں کہوں گی میں اسے، لیکن پریشر، دباؤ کا شکار ضرور ہے. کیونکہ گھٹن کا شکار تو جب ہوتی جب وہ ایکسپریس نہیں کر پاتی، اور ایکسپریس تو کر ہی لیتے ہیں کہ جی تھک گئے ہیں بہت زیادہ. ایکچولی امریکہ کا ماحول تھوڑا سا مختلف ہے یہاں کے ماحول سے، جی. اور وہاں پہ ایک عورت کو بہت زیادہ ذمہ داریاں اٹھانی پڑتی ہیں، گھر، بچے، جاب، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے ایسے کام بھی کرنے پڑتے ہیں جو یہاں پہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہونے کی وجہ سے یا آپ کے بہن بھائی ریلیٹیوز ہونے کی وجہ سے یہاں پہ بہت ساری خواتین کو نہیں کرنے پڑتے. جی. تو اس کی وجہ سے دباؤ بہت بڑھ جاتا ہے. اور جب آپ اپنے بچے کو، آف کورس چھوٹے سے بچے کو بیبی سیٹر کے پاس چھوڑ کے اور کام پہ جائیں گے تو کسی بھی ماں کو میں نہیں سمجھتی کہ یہ بات اچھی لگے گی. جی. اگر آپ نانی دادا کے پاس چھوڑ رہے ہیں یا پھپھو کے پاس یا ماموں کے پاس یا چچا کے پاس، خالہ کے پاس، تو آپ ویسا فیل نہیں کرتے، انسیکیور فیل نہیں کرتے آپ، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ بچہ جو ہے سیف ہینڈز میں ہے. جی. اچھا، وطن سے دور رہ کر آپ نے بہت شاعری کی، اور یہ کتاب شاید کوئی بھی رت ہو، یہ تمام کی تمام شاید اس ہجر ہی کی دین ہے جو کہ جس کے اندر وطن سے دور رہنے والے مبتلا رہا کرتے ہیں. کیا سنانا پسند فرمائیں گے ہمیں اس کتاب میں سے؟ اگر آپ وطن کے حوالے سے سننا چاہیں جی تو میری ایک نظم ہے کشمکش، جی اور کیجیے گا. وہ بڑی اسٹرانگ ہے وہ بھی، جی. تو میں آپ کو وہ سنا دیتی ہوں. اگر غزل سننا چاہتی ہیں آپ تو غزل بھی سنا سکتی جو ہوں بھی میں. آپ پسند فرمائیے. اگر آپ نظم سنانا پسند فرمائیں تو نظم سنا نہیں، اگر دیجیے. آپ وطن کے حوالے سے ہے تو وہ بھی ہے. وطن کے حوالے سے آپ جی. نظم سنا دیجیے. مجھے اچھے تو لگتے ہیں، کشمکش اس کا عنوان ہے. جی. مجھے اچھے تو لگتے ہیں یہ رنگی پیرہن سارے، مزین روشنی سے یہ چمکتے خوشنما تارے، مگر پھر بھی نہ جانے کیوں کہیں پر دل نہیں لگتا. چراغوں کی طرح روشن جو دنیا دیکھتی ہوں تو بہت اچھا. زمیں کے اس طرف کی ایک بستی یاد آتی ہے جہاں معصومیت بے آسرا ہو کر بھٹکتی ہے، جہاں پر زندگی لوگوں کی آنکھوں میں سسکتی ہے، جہاں پر بھوک اور افلاس گلیوں میں بلکتی ہے. معطر خوشبوؤں سے میں دل و جاں کر تو لوں، لیکن نہ جانے کیوں مجھے بارود کی سی بو ستاتی ہے. میری آنکھوں کے پردے پر وہ تصویریں بناتی ہے. میں اپنے چاند تاروں کو کھلاتی ہوں منو سلوا، تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ مجھ پر قرض ہے کوئی، بہت اچھا. کہ جیسے رہ گیا ہو کچھ کہیں پر فرض ہے کوئی. بہت اچھا. کوئی معصوم روتا ہے مجھے آواز آتی ہے، مجھے اس سرزمیں سے خون کی سی بات آتی ہے. میں کیسے بند کر کے اپنی آنکھیں یوں ہی سو جاؤں کہ جب چاروں طرف لاشوں کا ایک انبار رکھا ہے، بہت اچھا. کہ جیسے دل پہ انجانا سا کوئی بار رکھا ہے. سمجھ میں کچھ نہیں آتا، ستارے میں سجا لوں یا اندھیروں میں سما جاؤں، بچا لوں اپنی دنیا کو
یا پھر خود کو بچا لاؤں. بہت اچھا, بہت خوب, بہت خوب. غزل اس میں آپ جی کیا سنانا پسند کریں گے؟ غزل آپ کے لیے میں نے انتخاب کر کے رکھا ہے. خزاں میں پھول کھلانے کی آرزو کیسی, خزاں میں پھول کھلانے کی آرزو کیسی, چمن اداس ہے امید رنگ و بو کیسی. بہت اچھا. چلو کہ ترک کریں اب تلاش یاراں بھی, چلو کہ ترک کریں اب تلاش یاراں بھی, ملا نہیں جو کبھی اس کی جستجو کیسی. بہت اچھا. کوئی بھی داغ نہیں جب تمہارے دامن پر, تمام شہر میں پھیلی بوئے لہو کیسی. دل ہزیں وہ ستارہ تیرے فلک کا نہیں, دل ہزیں وہ ستارہ تیرے فلک کا نہیں, بسا رہا ہے تمنا یہ دل میں تو کیسی. بہت اچھا. تمام عمر یہاں وقف رائے گانی ہے, کہاں کا رقص خوشی محفل صبح کیسی. جو بستیوں سے چلی اور دل میں آ پہنچی, یہ آگ پھیلی ہے نفرت کی چار سو کیسی. یہ کیفیت شاید کہیں کہیں جگہ جگہ آپ کو میری نظر آئے گی, کہیں نہ کہیں یہ آ جاتا ہے. محبتوں کی قبا اوڑھ کر نئی سازش, میرے خلاف یہ کرتا ہے تو عدو کیسی. بہت اچھا, بہت اچھا. یہ زخم دل تو فرا خود گلے لگایا تھا, سو اٹھ رہی ہے بھلا خواہش رفو کیسی. بہت اچھا, بہت اچھا. اچھا, آپ بہت عرصے کے بعد پاکستان آتی ہیں, لیکن تواتر سے آتی رہتی ہیں. تو جب آپ واپس آتی ہیں پاکستان, یہاں کی ادبی فضا اور آپ کے جو احباب ہوا کرتے ہیں کس طرح پیش آتے ہیں آپ سے؟ گرم جوشی سے پیش آتے ہیں؟ ملتے تو سبھی گرم جوشی سے ہیں جی. اور تبدیلی تو آپ کو پتہ ہے کہ جی. زندگی تبدیلی کا نام ہے. جی. تبدیل ہو جاتی ہیں چیزیں. جی. جی. اور میں اس کو ایکسیپٹ کرتی ہوں, کیونکہ میں بھی تبدیل ہو گئی ہوں. جی. جی. اس تمام عرصے میں, تو وہ تبدیلی تو ایک لائف کا ایک حصہ ہے, تو میں اس کو ایکسیپٹ کرتی ہوں. جی. مجھے اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے. جی. اچھا, آپ کی شاعری چونکہ آپ کی ذات کا سب سے توانا حوالہ ہے, اور بہت سی ہمہ جہت آپ کی شخصیت کے اندر جو جہات ہیں ان میں سب سے توانا حوالہ آپ کا شاعری ہی بن چکا ہے. اور ہمارے ناظرین بھی یہی چاہتے ہیں کہ اپنے مہمان سے اس کے کلام کی طرف بار بار اس کو راغب کریں, بار بار اس کو بتائیں کہ دیکھیں ہمیں کلام سننا ہے. مثلا اگر یہاں پر سازندے اور کوئی مغنیہ بیٹھی ہوتی یا کوئی گلوکار ہوتا تو یقیناً ہم اس سے یہ کہتے کہ آپ کی کلام کی کوئی دھن ترتیب دے, جو کہ گاہے بگاہے ہم ناظرین تک پیش کرتے رہتے. لیکن چونکہ آپ خود سنا رہی ہیں اپنا کلام بزبان شاعر, کیا ہی اچھا ہو کہ غزل بھی آپ ہمیں سنائیں. شور. یہ غزل ہے کچھ مختلف مزاج کی. اب تک آپ نے جتنی بھی غزلیں سنی ہیں یہ کچھ مختلف مزاج ہے, اور اس میں وہ مکالمہ جس کی آپ بات کر رہی تھی وہ بڑا صاف آپ کو نظر آئے گا. جی. سارے منظر دلکش تھے, ہر بات سہانی لگتی تھی, جیون کی ہر شام ہمیں تب ایک کہانی لگتی تھی. بہت اچھا. جس کا چاند سا چہرہ تھا اور زلف سنہری بادل سی, مست ہوا کا آنچل تھامے ایک دیوانی لگتی تھی. اپنے خواب نئے لگتے تھے اور پھر ان کے آگے سب, اپنے خواب نئے لگتے تھے اور پھر ان کے آگے سب, دنیا اور زمانے کی ہر بات پرانی لگتی تھی. بہت اچھا, بہت خوب. پیار کے موسم کی خوشبو سے غنچہ غنچہ مہکا تھا, پیار کے موسم کی خوشبو سے غنچہ غنچہ مہکا تھا, مہکی مہکی دنیا ساری رات کی رانی لگتی تھی. بہت اچھا, بہت اچھا. لمحوں کے رنگین غبارے ہاتھ سے چھوٹے جاتے تھے, موسم دکھ کا درد کی رت سب آنی جانی لگتی تھی. قوس و قزح کی بارش میں یہ جذبوں کی منظور ہوا, موج اڑاتے بل کھاتے دریا کی روانی لگتی تھی. اب دیکھیں تو دور کہیں پر یادوں کی پھلواری میں رنگوں سے بھرپور فضا تھی جو لافانی لگتی تھی. بہت اچھا.